اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے ساتھ میں جیسے کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، میں تمام اپنے ملک بھر کے تمام جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے، تمام جو ملک بھر کی پریس کلب کے صدور ہیں، ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری مشکلات کو سمجھتے ہوئے میرے حق میں آواز اٹھائی۔ کچھ دوستوں نے میرے ساتھ شیئرنگ کی ہے، کوئی کمنٹس کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو شیئر کیا جائے اور اس کو جو ہے کمنٹس کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ اصل واقعات اور یہ کیسے ہیں اور یہ کیسے رونما ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری فیملی سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آؤٹ آف فیملی ہیں، اور ان کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہوں اور دوسروں کی مدد کرتا ہوں، عوام کی خدمت کرتا ہوں، عوام کے مسائل کو حل کرتا ہوں، عوام کے مسائل کو اجاگر کرتا ہوں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 2016 سے 16 تک 17 اگست 2017 تک میں اخبارات کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہوں، مگر 17 اگست 2017 کو میں نے اخبارات کو جو پرنٹ میڈیا ہے اس سے لا تعلق ہوا تو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا۔ تو آج الحمدللہ کہ میرا ایک وقار اور ایک مقام ہے جس کی بدولت سے آج میں عوام کے مسائل کو بخوبی سمجھتا ہوں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریباً 15 16 17 سال سے تھریڈنگ کی لائن میں ہوں اور ہارٹ لائن پہ تھریڈ ہو رہی ہے مجھے، اور میری جان کو شدید خطرہ لائق ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں وہ یہی تھے، وہ حق اور سچ تھے۔ کچھ میرے فیملی کے میٹر تھے، کچھ میرے لوگ تھے جنہوں نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے اس مقام تک پہنچا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کے اور سیاستداروں کا، جنہوں نے ہر وقت اور بر وقت میری رہنمائی کی اور میری حوصلہ افزائی کی اور میری مشکلات کو سمجھا، اور وہ بات کی تہ تک وہ پہنچ چکے تھے۔ ریسنٹلی حال ہی میں جب میرے گھر کو آگ بھی لگائی گئی، میرے گھر پہ پتھراؤ بھی کی گئی، مجھ پہ قتلانہ حملے بھی ہوئے، میرا کڈنیپ بھی ہوا، اور مجھے اب بھی تھریڈنگ ہو رہی ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو راستے سے کل کر دیں گے۔ ریسنٹلی تقریباً 1 ویک بیفور ٹائم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 19 جون کو، اس مہینے کی 2024 کی جون کو شام کے وقت میں گھر کی طرف آ رہا تھا اذان کے بعد، تو ایک موٹر سائیکل آیا جس پہ 2 افراد سوار تھے جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ان کی چادریں بھی اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آ کر میرے پاس بریک ماری اور روکا اور کہا کہ آپ ڈاکٹر ارشد جمال ہو؟ تو میرے دماغ نے، حکمت عملی نے کام کی، نہیں، میرا نام ڈاکٹر ارشد جمال نہیں ہے، میرا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے جی، کیا ایشو ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ بات کر کے وہ اسٹیشن کی طرف سے اتنی سپیڈ سے وہ یہاں پہ سے چلے گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مجھ پہ تھریڈ ہوئی ہے، مجھ پہ قتلانہ حملے ہوئے ہیں، متعدد بار زخمی ہو چکا ہوں، اور مجھے اب بھی خطرہ ہے شدید کہ کسی بھی وقت میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے پوری ایک فہرست اور وصیت نامہ بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ میرے وارثان کو کسی جگہ پہ مشکلات نہ پڑے، اور میرے جو قاتل ہے وہ مجھے قتل کرنے کی سازش میں جو ملوث ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ جو ہے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اب میں کچھ تھوڑی سی ایسی بات کی طرف جا رہا ہوں جو شروع سے میرے خلاف جو مارچ کھولا گیا تھا، وہ اپنے ہی گھر سے آگ لگی، اپنے ہی گھر کے چراغ سے۔ کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی اور مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، جن میں سے ایک اریگیشن کا ملازم ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس کی، جس کی وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جنہوں نے یہ سارا فریم ورک بنایا
جنہوں نے میرے گھر کو بھی تباہ کیا، برباد کیا، میری وائف کے گھر تک پہنچے اور ان کو بھی اکسایا میرے خلاف، مقدمات بنائے گئے، جعلی مقدمات بنائے گئے اور جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ اور اس کی ساری جو بات چیت تھی وہ اس کے پیچھے چند ہی لوگ ماسٹر مائنڈ ہے، اور جس میں میرا کزن بھی شامل ہے اور میرے ریلیٹیو، میرے رشتہ دار بھی شامل ہے، اور میرے آؤٹ سائڈر جو ہیں لوگ ہیں وہ بھی شامل ہے۔ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ کچھ خطوط میرے پاس موجود ہیں جو تھریڈ کیے گئے تھے، جو مجھے دھمکیاں گئی تھیں اور جان کے مارنے کی دھمکی تھی۔ پوری فائل میری بھری ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات چل رہی ہے، اور میرے ہر عام خاص دوستوں کو، مہربانوں کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر ارشد جمال کو تھریڈ کی گئی ہے اور وہ تھریڈ لائن پہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہوتی۔ اب میں روٹس کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلا اٹیک میرے خلاف جو کیا گیا تھا 2006 میں میرے خلاف بوکس مقدمہ بنایا گیا تھا، جن میں سے میرا ایک کزن بھی شامل ہے اور میری وائف شامل ہے، میرے سالگان شامل ہے، کچھ پولیس اہلکار میرے گاؤں کے تھے وہ بھی شامل ہے، کچھ میرے محلے کے جو ہاشمی ملاشمی لوگ ہیں وہ بھی ان کے شامل ہے۔ جنگ ان کی تھی، اور گوئی کے الزام میں میرے خلاف وہ انہوں نے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا، تو وہ اس خلاف میرے خلاف جو مقدمہ دائر ہوا KTS میں وہ بھی ایک دم توڑ گیا، اس طرح کیا۔ پھر اس پر میرے خلاف مذہبی منافرت کے خلاف میرے خلاف تھانہ سرسالہ میں درخواست دی گئی اور جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اس میں بھی باعزت طور پر میں سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ میری کلینک پہ حملے کروائے گئے، میرے پاس ڈرگ ایکٹ کے خلاف میرے کا بہت مقدمے بنائے گئے، وہ اس کے خلاف ہی ماسٹر مائنڈ، وہ بھی جعلی ڈاکٹر میرے ساتھ میرا ریلیٹڈ ہے، وہ بھی اس نے جو بنائے کیے گئے تھے۔ حاضرین و ناظرین، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ جو لوگ ہیں یہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی حنا کا یہ بدلہ لینا چاہا ہے۔ اب جو مقدمات میرے خلاف بنائے گئے ہیں، جو بنے ہوئے ہیں، جو بنائے جا رہے ہیں، وہ محض ایک جائیداد تنازع کا ایشو بنایا جا رہا ہے کہ وہ میری جائیداد تنازع کے میں نا کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے اور وہ جو ہے وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہے، تو اس کے لیے میں نے کوئی گراؤنڈ فلور استعمال کیے، تو اس کے علاوہ میرے خلاف اوچھے تکنڈے اور جعلی مقدمات اور جعلی جو سمن اور جعلی ڈگریاں اور جعلی وارنٹ جو تھے وہ جاری کیے گئے، مگر الحمدللہ کہ میں ان معاملات میں نہیں ہوں۔ اب 17 اگست 2017 کو میں نے روزنامہ ایکسپریس کو ریزائن کر دیا تھا، اس اخبار کو میں نے خیر آباد کر دیا تھا، اور اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں، مالکان ہیں، انہوں نے میرے خلاف اخبار میں اشتہار لگایا کہ روزنامہ ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ ڈاکٹر ارشد جمال کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ اشتہار جو لگوایا تھا چیف رپورٹر کی ماں پر لگایا گیا۔ اس وقت جو چیف رپورٹر تھے جناب محترم اعظم خان صاحب، جو ہزارہ ایکسپریس سے چیف رپورٹر تھے، انہوں نے مجھے اس اخبار سے ہٹا کر وہ مجھے اسکائڈ کیا، دراصل وہ بھی اس اخبار سے نکالے گئے، مگر موصوف کی جو جنگ ہے، وہ دونوں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے دو ملازموں کی آپس میں جنگ ہے، جس میں مجھے بھی گھسیٹا جا رہا ہے، جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے جو لوگ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں ہر چیز میرے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے، میں ان کو فوکس کروں گا۔ یہ ہزارہ ایکسپریس کی اخبار ہے جی، یہ 28 اگست 2018 کی جی میرے ریزائن کرنے کے بعد کی اخبار ہے جی، اور کہ یہ اخبار جو تھی انہوں نے جو ایڈ کیا تھا، یہ میں نے ریزائن کر دیا، اس اخبار کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، میری ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی، اور چیف رپورٹر بھی تھے جو جناب محترم اعظم خان صاحب تھے، اور وہ چیف رپورٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان کے دوست نے، جو ان کے محکمے کے جو ملازم ہیں، نواز خان پٹواری اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اعظم خان کے خلاف یہ ایک محکمہ اریگیشن کے خلاف یہ خبر لگوائی جی، اسلام آباد سے جی، نیو ڈیسک کی خبر ہے جی، میری نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی، میری اس اخبار میں کوئی شمولیت نہیں ہے، نہ میری خبر ہے، نہ میری رپورٹنگ ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطاری ہے۔ یہ محض ایک نواز پٹواری صاحب نے اخبار میں خبر بھی لگوائی اور صاف اپیل بھی لگوائی چیف جسٹس آف پاکستان کے نام جی۔ یہ جی اخبار میرے پاس اس وقت کی موجود ہے جی، اور اس کا سارا جو تھا جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ اعظم خان کے خلاف جو تھا وہ انہوں نے اپیل لگائی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور ڈائریکٹر جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کی تھی۔ یہ اخبار جو ہے ثبوت کے طور پر جو ہے جی انہوں نے کی، وہ اخبار پر وہ کچھ موصوف بالا نے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کے نام اور جو نواز پٹواری کے نام کو یہ پروسیڈنگ کیس جاری ہے، جس کا مجھے کوئی علم نہیں، آج دن تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کیس ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے، اس کا میرے علم میں نہیں ہے۔ میں جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اخبار کے آنر ہے انہوں نے کچھ اپلیکیشن موو کی تھی جو اس کیس کے حوالے سے، کہ انہوں نے حقائق بتایا کہ اصل جو محرک ہے خبر لگوانے والا کون ہے اور خبر لگوانے کا محرکات کروانے والا کون ہے اور جس نے اپیل لگوائی وہ کون ہے۔ ابھی ذرا آئیے ابھی اس سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ 24 اگست 2019 کو 2 سال بعد اعظم خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جی، جو انہوں نے ایک ماتحت کورٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی میرے اور اعظم خان کے درمیان باہمی رضامندی، اور جو راضی نامہ تھا اس پہ بہت سارے لوگ شامل تھے، اور روبرو گواہان ہم نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی نہیں کریں گے، جو کہ میں اس وقت تک میں اس چیز پر میں فوکس ہوں، اور میں آج دن تک یہ کوئی ایسا کام نہیں کیا مگر موصوف نے اپنا وعدہ اور وہ جرگے کی قسم توڑ کر میرے خلاف پروسیڈ کر دیا۔ اور اس بیان یہ سٹیٹمنٹ جی اعظم خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جی، اعظم خان صاحب نے کہا جی کہ یہ جو بیان الفی جو تھی یہ اس میں سارا مینشن کیا ہوا تھا نواز پٹواری صاحب کا، اور جو تھا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا جو ملزم ہے وہ میرے خلاف جو خبر لگی ہے جو اپیل لگی ہے وہ نواز پٹواری ہے۔ یہ اخبارات کے آنر ہیں جی جنہوں نے اپیل لگائی ہے کہ جی میرا اخبار کے ساتھ جس بندے نے اپیل لگوائی ہے، خبر لگوائی ہے، وہ نواز پٹواری اریگیشن ملازم ہے، اور جو اعظم خان صاحب ہیں وہ بھی اریگیشن کے ملازم ہیں۔ دونوں اہلکاروں کی آپس میں ایک جنگ جاری ہے، وہ کافی عرصے سے محکمانہ کروائی ایک دوسرے کے خلاف درخواست گزاریاں اور بیان بازیاں وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ نواز پٹواری صاحب کی یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جی، وہ بیان الفی ہے جن کا ریکارڈ نمبر جو ہے جی وہ یہ یہاں پہ درج ہے جی۔ یہ 24-25 اگست کو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جی، 26 اگست کو یہ بیان دیا جی کہ ہزارہ ایکسپریس کے ایڈیٹر کو یہ بیان دیا ہے کہ میں جو اریگیشن کا ملازم کے خلاف جو خبر لگا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی سٹیٹمنٹ اور بیان الفی عکس بھی موجود ہے جی اس ادارے کا جس عرضی نویس نے یہ بیان الفی درج کی ہے، جس نے یہ خبر درج کی ہے، وہ عرضی نویس اور رجسٹرار بھی موجود ہے جی، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اعظم خان صاحب جو تھے جی روزنامہ آج کے جو تھے کرائم رپورٹر تھے جی، اعزازی کرائم رپورٹر تھے، اور ان کو جو 15 اکتوبر 2019 کو جی محکمہ اخبار نے جو تھا جو وہ انہوں نے ان کو نکال دیا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ یہ جو بھائی جان ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کو تندرستگی اور صحت دے، شوگر کے بھی مریض ہیں اور بہت سارے ایشو انہوں نے ہمارے لیے مسائل کیے ہوئے ہیں۔ دھمکیاں یہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے، کسی کی جان کو راسا کرنا، آپ نے میرا گھر اجاڑ دیا، آپ نے میرے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور مجھے مقدمات میں جیلی مقدمات میں پھنسایا اور میرے خلاف جیلی خطوط لکھے، مجھے دھمکیوں کے خطوط لکھے ہیں، اخبارات بری ہوئی ہیں۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا۔ بھائی جو خبر میں نے اعظم خان کے میرا ایگریمنٹ تھا، راضی نامہ تھا، میں نے اقرار کیا تھا، میں نے کہا جی میرا اور اعظم خان کے خلاف کوئی انتخاباتی کارروائی نہیں ہے،
یہ جو رجسٹرار صاحب کا جو عکس ہے جی اعظم خان، یہ اس بنیاد کو یہ میرے پاس یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہے، یہ وہ عکس ہے جی جس پر یہ بین الفی لکھی گئی ہے، اخبار میں خبر لگانے والا نواز پٹواری ہے جی، نہ کہ ڈاکٹر ارشد جمال ہے، نہ ہی افتخار ہے، نہ ہی ہمایون ہے، کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ خبر لگوانے والے کی بین الفی موجود ہے جی، اس کا اقرارنامہ موجود ہے اور یہ سارا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر اس حقیقت کو ماننے والا جو ہوتا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کفر اور شرک میں شامل ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی مسلمانگی پر بھی شک ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو بندہ کسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ و برباد اور پریشان رکھتے ہیں۔ نہ میں ڈرتا ہوں جیل سے، نہ میں کسی تھانے سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی حق اور سچ کی آواز کو میں بلند کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوئے گا۔ یہ ایک طرف آپ مقدمے بنائے جا رہے ہیں، دوسری طرف میرے جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، میرے گھر پہ پتھراؤ ہو رہا ہے، میرے گھر گمنام خطوط بھیجے جا رہے ہیں، اور میرا جو ریکھی کی جا رہی ہے میرے خلاف، یہ کیا یہ کیا ہوا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن شِئْتَ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ یہ وہ اخبار کی کٹنگ ہے جی، جو ہزارہ ایکسپائر نواز پٹواری نے اعظم خان کے خلاف جو اشتہار لگوایا جی کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، اور یہ وہ خبر ہے جو نواز پٹواری نے اعظم خان کے خلاف لگائی۔ اب مقدمے کر رہے ہیں، یہ عدالت بھی حق اور سچ کی آواز کو جو سنتی ہے وہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ آج دن تک نہ ہمیں کوئی سمن ملا جی، نہ کوئی ہمیں نوٹس ملا، کسی قسم کا ہمیں کوئی ملا جی۔ اعظم خان صاحب نے بہت اپنے کارنامے جو ہے وہ اپنے کیے۔ بھائی جان، میرا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی میرا معاملہ نہیں ہے، میری رشتہ داری برادری ضرور آپ کے ساتھ ہے۔ میرے کزن کے ساتھ میرے جو نواز وہ بھی اریگیشن کا ملازم ہے، اک نواز وہ بھی اریگیشن کا ملازم ہے، اور جو اعظم خان ہے وہ بھی اریگیشن کا ملازم ہے، نواز پٹواری بھی اریگیشن کا ملازم ہے۔ آپ لوگوں نے میرا گھر اجاڑا، آپ لوگوں نے میری زندگی کو تباہ و برباد کیا، آپ لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی ہے، آپ لوگوں نے میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے کوئی جانی مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ یہ وہ ہمارا رضی نامہ ہے جی، مابین جی اعظم خان کے اور میرے درمیان جو رضی نامہ تھا جی، وہ اس پہ ہم کاربند ہے جی، اور اس میں ہم نے یہ اقرار کیا تھا اور اللہ پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی نہیں کی اور نہ کریں گے۔ تو اس کے باوجود اگر دوسرا بندہ اگر یہ وعدہ توڑتا ہے یا قرآن کی قسم توڑتا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جی، اس جرگے میں جی، اس جرگے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ جو تھا جی مابین اعظم خان کے اور میرے درمیان جو خانگی راضی نامہ ہوا تھا، اس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی نہ رپورٹنگ کریں گے۔ وہ بھی صحافی ہے اور میں بھی صحافی ہوں، وہ اریگیشن کا ملازم تھا، اور انہوں نے ہم نے درمیان یہ تھا۔ اس رضی نامے میں جو لوگ شامل تھے جی، آئیے میں ان کے جناب آفت جاوید الحق صاحب تھے جی، پائن اخبار کے بیورو چیف ہیں جی، وہ اس جرگے میں شامل تھے جی۔ اشرف خان جی پائن اخبار کے جی جو تھے جی، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ عامر خان جو تھے جی، وہ بھی اس جرگے میں شامل تھے۔ سید الطاف حسین واسی جو تھے اس جرگے میں شامل تھے۔ محمد سلمان خان اس جرگے میں شامل تھے۔ جاوید خان اس میں تھے شامل تھے۔ مصطفیٰ خان جو اخبار کے ایڈیٹر ہیں وہ بھی اس جرگے میں شامل تھے۔ شمریز خان اس جرگے میں، سید اسرت علی شاہ اس جرگے میں شامل تھے۔ توقیر حسین اس جرگے میں شامل تھے۔ ملک عبد المتین اس جرگے میں شامل تھے۔ فیاض خان اس جرگے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ جو تھے اس جرگے میں شامل تھے، جن کے روبرو ہم نے اقرار کیا تھا، حلف کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیان بازی اخبار میں اور سوشل میڈیا پہ اور کسی جگہ پہ اخبارات کے علاوہ کسی جگہ پہ ڈس انفارمیشن اور ایک دوسرے کے خلاف پروپاگنڈا نہیں کریں گے۔ مگر افسوس کا عالم، بھائی کو پتہ نہیں کیا جنون آ گیا ہے، کون سا بغیر پوچھے تحقیقات کیے وہ ایک گراؤنڈ فلور کے خلاف وہ چلے گئے اور اس طرح کریں گے۔ یہ جو مقدمہ، یہ جو پروسیڈنگ ہو رہا ہے، یہ بالآخر دم توڑے گا۔ کیوں توڑے گا؟ یہ سارا نزلہ
اعظم خان صاحب آپ کے پڑے گا، کیونکہ بہت سارا ٹائم عدالت کا بھی آپ نے ضائع کر دیا، ہمیں بھی ہراساں کیا، ہمیں بھی ٹارچر کیا، اور میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہزارہ ایکسپر کے ساتھ، میرا کیا قصور ہے، میری یہ خبر ہی نہیں ہے، میرا کوئی اس میں تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود آپ ہمیں دھمکیاں رسید کر رہے ہیں، ہماری سپاریاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ اس کو کر دو، مار دو، فلاں کر دو۔ افسوس یہ ہے کہ میں اس چیز پہ قائل ہوں۔ بہت ساری یہ جو تھے جناب نواز پٹواری صاحب نے جو ہے ان اعظم خان صاحب کے خلاف جو ہے مختلف فورم پہ جو ہے ان کے خلاف درخواست گزاری کی، اور انکوائریاں بھی ہوئیں، ان کی رپورٹیں بھی جو ہے وہ عدالت حضور میں موجود ہیں، اور یہ رجسٹری کی وہ رسیدیں ہیں جناب جو نواز پٹواری صاحب نے ان کے خلاف پروسیڈ کیا تھا، تو یہ ان کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ نقطہ انجماد جو تھا وہ محض ڈاکٹر ارشد نہیں تھا، ڈاکٹر ارشد جمال کو صرف اور صرف جان راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو جان سے مارنے کے در پہ ہے۔ اگر میری جان و مال، میرے اہل و عوال کے کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو تھی وہ انہی لوگوں پر عائد ہوگی۔ میں نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں کسی دشمنی کی بنا پر نہیں کر رہا، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ جس چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، اس کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ بار بار میری وہ اس بات پہ کرنے کہ میرا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس اشتہار کے ساتھ۔ یہ وہ اشتہار دیکھ لے جی، وہ اشتہار بھی نواز پٹواری کا ہے، اسی اخبار میں، اخبار بھی اسی میں لگی اور لگی اسلام آباد سے۔ تو وہ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں کہتے ہیں کھوتا مویا کھار یہاں شوق وزیر آباد۔ ایسے حولیہ عربوں سے کوئی بھی کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہیں کر سکتا۔ ایک طرف مجھے تنگ و دست کیا جا رہا ہے، دوسری طرف میری جان کو جو تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میرا گھر بھی ان لوگوں نے اجاڑا، ان لوگوں کے یہ ماسٹر مائنڈ جو اس کا وہ لیڈی ڈائنا ہے جو یو میڈیکل کمپلیکس میں وہ تعینات ہے، اس کیس میں مجھے قتل کروانے کی سازش میں متعدد مرد اور خواتین شامل ہیں جی۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اب اپنا گاؤں بھی چھوڑ دیا، ہری پور چھوڑ دیا میں نے۔ اب میں کبھی ایبٹ آباد میں ہوتا ہوں، کبھی مانسہرہ میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی پشاور میں، ابھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو براہ راست میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں، میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ اور خاص صدارت سے اپیل کرتا ہوں، اگر میری جان و مال کو کچھ نقصان پہنچا یا مجھے قتل کروا دیا گیا، میری سازش میں ملوث لوگ یہی لوگ ہیں جنہوں نے 30-35 سالوں سے میرے خلاف گھیرا تانگ کیا ہوا ہے اور مجھے طرح طرح کی مشکلات میں اور میری مشکلات میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ جو بات شیئر کی ہے، میں نے اپنے ہوش آواز سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی میں نے کی ہے، کیونکہ اس وقت میری لائف کو، میری زندگی کو شدید خطرہ لائق ہے۔ نہ جانے رات نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، دن نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اس کی تمام تر جو لوگ ہیں اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں جی۔ اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ اس کیس کو فل فور انٹروگیٹ کیا جائے، اور احساس اداروں سے اپیل کی جاتی ہے، کرتا ہوں میں، ایک جان کو بچانے کے لیے آپ ہزاروں خاندان بچائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک شاطر دماغ بندہ انسان جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کر کے، مختلف لوگوں کو استعمال کر کے میرے خلاف مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے شدید خطرہ لائق ہے، میری جان اور مال کو اور میرے اہل خاندان کو بھی شدید خطرہ لائق ہے۔ اگر کل کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوگی، اور ان کے کسی معاملات میں اگر کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت ہو، خود ساختہ اگر وہ کرتے ہیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، امید کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہیں ابھی بھی وقت ہے، قبلہ درست کر لیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، سارے معاملات جو ہے جرگوں جماعتوں پہ معاملات حل ہوتے ہیں، قرآن پہ حل ہوتے ہیں۔ جو بندہ جرگہ نہیں مانتا، جو قرآن نہیں مانگتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو لوگ میرے خفیہ ہاتھ جو میرے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ان کے خلاف میں انشاءاللہ آواز اٹھاتا رہوں گا،
یہ میرا جو ویلاگ ہے یہ میرا دل کی آخری آواز ہو، یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی میں ایشوز پہ بات کروں تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری جو بات ہے، یہ پوری فائل میرے ساتھ موجود ہے جی. یہ ایک فائل ہے جی، کہاں سے چلی اور یہ کہاں تھا اور کیا اس میں ثبوتات موجود ہیں جی. یہ پوری فائل موجود ہے جی. یہ عدالت کے سپورٹ کروں گا انشاءاللہ، حاکم سامنے آ جائیں گے. جس کا حامی اور ناصر خدا، اسے کون مٹا سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میں رئیس ہوں، نہ میں امیر ہوں، نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں. السلام علیکم.